سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، احباب العلم کے اراکین اور مدرسین و طلباء، جن کا حضرت خواجہ شریف رحمۃ اللہ علیہ سے بالراست تعلق تھا، جو ان سے فیض حاصل کیے تھے، الحمدللہ سب یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا اپنا کوئی ایسا تعلق نہ طلاب نظام میں سے ہوں، نہ شاگردوں میں سے ہوں، لیکن ایک چیز حضرت خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جہاں کہیں میرے سے ملاقات ہوتی تھی اور ان علماء ربانیین سے ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو میں نے سنا، ایک علم وہ ہے جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے اور ایک علم وہ ہے جو صرف نظر سے حاصل ہوتا ہے۔ علماء کرام کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا وراثت کے مسئلے میں، دو جملوں میں بات کروں گا کہ وراثت کا تعلق کسب سے نہیں ہے، وہابی ہے۔ وراثت کسب سے نہیں ہے، باپ مرا بیٹا وارث ہو گیا، اس میں محنت کیا رہی؟ وراثت وہابی عطا ہے۔ جہاں کہیں پر بھی قرآن اور حدیث میں علماء کا ذکر ہوتا ہے، وہاں سے مراد الورثہ ہیں۔ علماء وارث نبی نہیں، عارفین وارث نبی ہیں۔ اگر علماء کو وارث نبی مانے تو بھی ابن تیمیہ کو وارث رسول مانیں گے، اور یہ بدعقیدہ جتنے علماء ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، کہ ان کو وارث رسول مانیں گے؟ یہ وارث رسول نہیں ہو سکتے، وارث تو عارف ہوتا ہے اور اس کا تعلق کسب سے نہیں ہے، یہ وہابی عطا ہے۔ اس لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے کلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ عالم سے سیکھو، عالم سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ہے، ذاکرین سے پوچھو، عارفین سے پوچھو۔ عالم جو ہے فرقے بناتا ہے اور عارف خدا سے ملاتا ہے۔ حضرت شیخ الجامعہ حضرت شیخ العزیز خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آپ دیکھیں گے، جیسے مجھ سے ابھی آپ میں کسی نے کہا کہ وہ حدیث رسول پڑھاتے تھے تو نگاہیں نیچے ہوتی۔ یہ محدثین جو حدیث پڑھاتے ہیں، ان کا دار و مدار روایت پہ ہوتا ہے، سند مل جانی چاہیے۔ لیکن نخبۃ الفکر ایک اصول حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر محدثین کی اقسام بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ محدثین میں وہ ہیں جو روایت سے گفتگو کرتے ہیں، فلاں سے فلاں کی سند ہے، فلاں سے فلاں کی سند ہے، یہ حدیث بخاری کی ہے، یہ حدیث مسلم کی ہے، یہ حدیث نسائی شریف کی ہے، ابو داؤد کی ہے۔ یہ محدثین کے لیے یہ کتابیں مستند ہو سکتی ہیں، لیکن محدثین میں ایک عارفین کی جماعت ہے، اس میں بھی عارف ہیں، محدث بھی ہیں، اور پڑھاتے پڑھاتے علم حدیث اس میں ایک معرفت کی منزل حاصل ہو جاتی ہے، عارفین ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک نابینا محدث تھے، اندھے تھے، جب ان کے سامنے کوئی حدیث پڑھی جاتی تو وہ آنکھ بند کہتے کہ یہ صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ لوگ حدیث پڑھتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ گڑی بھی ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت تو آپ تو نابینا ہیں، آپ تو نہ روایت دیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، لیکن حدیث کے ساتھ ہی یہ نخبۃ الفکر میں لکھا ہے کہ آپ حدیث کے ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ تو فرمایا کہ میاں میں عشق رسول میں ڈوب کر حدیث پڑھاتا ہوں، جب میں حدیث سنتا ہوں پڑھاتا ہوں تو میرے سامنے چہرے مصطفیٰ ہوتا ہے۔
دفعہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول اگر مسکراتے ہیں تو کہہ دیتا ہوں کہ صحیح ہے، اور حضور ناراض ہیں تو کہہ دیتا ہوں کہ موضوع ہے۔ تو یہ محدثین میں ایک عارفین کی جماعت ہوتی ہے۔ تو خواجہ شریف علیہ رحمٰن کا جو اسٹائل تھا پڑھانے کا، لوگ سمجھتے تھے کہ نیچے دیکھ کے پڑھا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ نیچے دیکھ کے نہیں پڑھا رہے ہیں، چہرے پاک رسول دیکھ کے پڑھا رہے ہیں۔ ان کی زندگی ایک نمونہ عمل تھی۔ لوگ سنتوں کو اپنی مرضی سے چھانٹ لیتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے نمک کھانا سنت ہے، پھر کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، اور دسترخوان میں جتنے پاک اشیاء ہیں ان کا کھانا سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن خواجہ شریف صاحب کے ساتھ میں کئی بار دعوتوں میں شریک رہا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ لوگوں کو کھانے کی سنتیں بہت یاد ہیں، مگر خواجہ شریف صاحب کو کم کھانے کی سنت یاد تھی۔ کم کھانا بھی تو سنت ہے، وہ یہ سنت کے پیکر تھے۔ اور ایک چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت کم کھاتے تھے، پاپا کرتے تھے بھوک، تو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فطرت بنا دیتا ہے نبی کی طبیعت پر، نبی کی سیرت پہ چلنے کے بعد سب کو کھانے میں مزہ آتا ہے، اللہ کے نبی کو بھوکے رہنے میں مزہ آتا ہے۔ تو یہ کئی چیزیں ہیں، اب ظاہر ہے کہ وقت بہت ہو گیا ہے، تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا کہ جو میں نے زندگی کا ان کا مطالعہ کیا، اور یہ موت تو نصیب نہیں ہوتی کسی، یہ راستہ معلوم کرنا چاہیے کہ بوقت نزا کوما کی حالت میں بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر جاری ہے، یہ عطا کیوں ہوئی؟ کیونکہ حدیث شریف پہ ہے کہ ہر چیز اور وہ شیطان تم کو گمراہ کرتا رہا، بھٹکاتا رہا، نماز میں دھوکہ دیتا رہا، عمل کا دشمن بنا رہا۔ وقت اخیر نزا کی کیفیت میں کیا ایمان پہ مرنے دیتا ہوں؟ چھوٹے موٹے رہے تو چھوٹا موٹا آ جائے گا، اور بڑے بڑے رہیں گے تو بڑا شیطان آ جائے گا۔ ارے جب امام راضی کو نہیں چھوڑا، وقت نزا ان سے سوالات کہ آدمی ایمان پر نہ مرے، خاتمہ اس کا ایمان پر نہ ہو۔ اب عالم ہو تو اٹکا ہوا ہے، عابد ہے تو اٹکا ہوا ہے، زاہد ہے تو اٹکا ہوا ہے، حاجی ہے تو اٹکا ہوا ہے۔ سوالات اور جوابات، شیطان پوری قوتوں سے حملہ آور ہوگا، کیونکہ پہلی منزل ہے ایمان پر مرنا۔ قبر میں سوالات اس وقت ہوں گے جب مومن مرے گا، جب خاتمہ ایمان پر ہوگا تو سوالات قبر میں ہوں گے۔ اب بروز معیشت کے جان گداز قوت، اولی پرسش نماز قوت، اللہ صاحب قیامت میں نماز کا سوال کریں گے۔ ارے مومن مرے گا تو سوال کریں گے نا۔ جب خاتمہ اس کا ایمان پر ہوگا تو یہ کل صراط، میدان عمل، یہ سارے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب مومن مرے گا۔ اب مومن مرنے کی گارنٹی کوئی عمل نہیں دے سکتا۔ زندگی بھر آپ پڑھائے لکھائے، زندگی بھر آپ درس و تدریس کا کام کرے، بوقت نزا ایمان پر مرنا، نہ نماز کام آ سکتی ہے، نہ روزہ کام آ سکتا ہے۔ نمازی ہے تو قوت کے ساتھ شیطان حملہ آور ہے، روزے دار کے ساتھ حملہ آور ہے، ہر عامل کے ساتھ شیطان قوت کے ساتھ حملہ کر رہا ہے۔ اب وقت نزا حدیث شریف میں کہ 7 سمندر کا پانی پلا دو تو پیاس نہ بجھے، اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے۔ ایسی تکلیف کے وقت شیطان جو ہے آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو مولانا خواجہ شریف صاحب کی زندگی میں جو ان کو تمام علماء سے جو ممتاز کرتی تھی، وہ ایک چیز میں نے محسوس کی۔ خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں عشق رسول کے ساتھ ساتھ عشق آل رسول بھی تھا، عشق آل رسول۔ اور یہ جھوٹے کذاب ہیں جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ عاشق رسول بنیے، عاشق رسول۔ ارے آل رسول کو چھوڑ کے کوئی عاشق رسول نہیں بن سکتا۔ اس لیے رسول اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی، آل رسول کو چھوڑ کر رسول کی محبت نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو، میری خاطر میری آل سے محبت کرو۔ اب یہ جو آل رسول کی محبت ان کے دل میں تھی،
یہ کتاب پڑھ کے راز کو پا لیے تھے. حضرت خواجہ شریف صاحب نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ اب نہ کوئی علم کام آنے والا ہے نہ تقویٰ کام آنے والا ہے. وقت نزا اگر ایمان پر مرنا ہو تو عشق آل رسول کام آنے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علامن ماتا حب آل محمد ماتا مومنہ، کہ آگاہ ہو جاؤ جو میری آل کی محبت میں مرے گا وہ مومن مرے گا.